غلام رسول بن جاؤ، غلام محمد بن جاؤ، عشق رسول میں ڈھل جاؤ۔ نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ۔ پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ یہ سمجھا، بڑی توجہ کے ساتھ ایک بڑی قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب شاید سنیوں کو گھیرنے کے لیے اہل بیت کا ذکر کافی ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے امیر طارق جمیل صاحب کی نئی ایک کلپ آئی ہے، میں نے دیکھی، بڑا حیران ہوا میں۔ ان کو وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ کربلا کے اندر، توجہ ہے آپ کی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ اس میں سے کلپ کٹ جائے تو وہ لگ بھی جائے گا اس کی بکواس کے نیچے۔ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عظیمت کی راہ اختیار کی ہے، تو آپ بھی عظیمت کی راہ اختیار کریں، صرف اوراد و وظائف کی طرف نہ لگ جائیں بلکہ اس عظیمت کی طرف بھی آئیں اور دین کی قربانی کی طرف بھی آئیں، اور دین کا اصل مقصد اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا ہے۔ یہ تو ثانوی بات ہے، اس مضمون کو سنی سمجھا سکتا ہے۔ دیکھیں میں نے یہ جملہ کہا، اس میں حضرت حسین کے مرتبے میں کوئی اہانت نہیں ہے۔ یہی بات جب خارجی سمجھانے لگا کہ جس کا تعلق جاننے سے تھا، ماننے سے نہیں تھا، عقیدت اور محبت میں نہیں تھا، جو نانا کے آگے کھڑے ہو کے سلام نہ پڑھ سکے وہ حسین کی محبت کا بیان کریں تو جھوٹا نہیں تو اور ہے کیا؟ جن کے نزدیک حضور کے نام مبارک کو چومنا اور بدعت ہو، وہ اگر حسین کے نام پر رو لے تو وہ کذاب نہیں تو ہے کیا؟ ہم نے کہا حسین کی محبت بیان کر کے تم سنی کو متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین و ابو بکر کا مرتبہ خود سے نہیں ہے، یہ سارا حضور کے نالین کا صدقہ ہے۔ صحابہ کے نام پر اگر تم ریلی نکال لو تو تم ہمیں متاثر نہیں کر سکتے جب تک تم میلاد کے خلاف بکواس کرنا نہیں چھوڑو گے، اس لیے کہ صحابہ کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی حیثیت اور قیامت جو ہے وہ گنبد خضرا کی مکین کی وجہ سے۔ تو ہمیں دھوکہ دے کر ایسی بھونڈی تبلیغ کو ہم نہیں مانتے۔ ایسی تبلیغ تو عبداللہ بن ابی بھی کرتا تھا، لیکن خدا نے اس تبلیغ کو قبول نہیں کیا اور اس سے کہا گیا کہ لہجہ صحیح استعمال کر، انداز صحیح استعمال کر۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کے امیر کہتے ہیں کہ دیکھو حسین کتنا پاگل تھا۔ یہ کلپ میرے پاس موجود ہے اور یہ یوٹیوب پہ چل رہا ہے، لفظ دیکھیں آپ، لفظ حسین کتنا پاگل تھا۔ اور وہ کربلا کیوں گیا؟ اسے چاہیے تھا کہ وہ ویہاڑی کے لوگوں سے نیاز کا سلسلہ چھین لیتا۔ میں نے کہا گدھے آدمی، اس بات کو دوسرے طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو نے امام حسین کے لیے اتنا گھٹیا لفظ کہا۔ اگر تیری جماعت اور تیرے لوٹے باز مولوی اگر ناراض ہو رہے ہیں تو میں تجھ جیسی جماعت اور کتے جماعت کو کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی جو عقل کامل رکھتے ہیں ان کو پاگل کہنا معاذ اللہ، یہ کون سی تبلیغ اور یہ کون سی توحید ہے؟ میں کہتا ہوں آج اسلامی ریاست ہوتی تو اس کتے کی زبان کاٹی جاتی، کہ تو حضرت حسین کے لیے پاگل کا لفظ بولتا ہے، تو لعنت بھیجتے ہیں ایسی تبلیغ پر اور ایسی جماعت کے اوپر۔ میں ان سے کہتا ہوں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ جملہ تمہیں سننا پڑے گا، اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں، اور ماننے والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اکابر کی شان میں بکواس نہیں سنتے اور تم جیسے دیووں کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔